साइड में बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ आवरी का। आज पीर की सुबह 11 बजे मैं और डिप्टी मेयर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोरंगी के यूसी चेयरमैनों के साथ, सॉलिड वेस्ट की इंतजामिया के साथ, एमडी साहब के साथ जिला कोरंगी में मौजूद हैं। और यहाँ पर हमारी मौजूदगी का बुनियादी मकसद आप दोस्तों के जरिए, आप मीडिया के जरिए लोगों को ये बताना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे किस तरीके से अपने इख्तियारात को, अपने वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने शहर की और अपने शहर की आवाम की खिदमत की जा सके। आए दिन आप दोस्तों को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बुलाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सियासी गुफ्तगू के बजाय हम डेवलपमेंट ओरिएंटेड गुफ्तगू करते हैं आपके साथ। कभी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए मदऊ करते हैं, कभी किसी पार्क प्लेग्राउंड के लिए मदऊ करते हैं, कभी बल्दिया उज़्मा कराची के वसाइल की बेहतरी के हवाले से बात करते हैं, कभी वाटर बोर्ड किस तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है या हालिया दिनों में जो मैनहोल कवर्स का इशू को किस तरीके से टैकल करने की कोशिश कर रही है, आपसे गुफ्तगू करते हैं। तो आज यहाँ आने का मकसद सॉलिड वेस्ट इंतजामिया जिला कोरंगी के अंदर जो अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली के ऊपर अमल कर रही है, उस हवाले से आप तमाम दोस्तों को हमने मदऊ किया ताकि आपको बता सकें कि किस तरीके से वसाइल को इस्तेमाल करते हुए नया इक्विपमेंट, नई मशीनरी को अपने निज़ाम में ऐड किया जा रहा है ताकि जिला कोरंगी के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर हम बेहतरी ला सकें। आप सब दोस्त जानते हैं कि कराची शहर के 7 अजला में सबसे आखिर में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर सॉलिड वेस्ट की एंट्री हुई और जो एक बड़ा देरीना मसला डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आवाम का कचरे के हवाले से था, उसको एड्रेस करने का प्रोसेस सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया। हमारी हुकूमत ने मदद की, शहर की इंतजामिया ने मदद की और उसका नतीजा ये हुआ कि जिला कोरंगी के अंदर जो कचरे का बैकलॉग था उसको हमने बेहतर किया। जो जिला कोरंगी की बड़ी शाहराएं थी उनको क्लियर करना शुरू किया। जिला कोरंगी के अंदर जो हमारे सनती जोन्स हैं उनके साथ हमारा मुआहिदा हुआ कि हम उनको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे ताकि उनकी फैक्ट्री से कचरे को उठाया जा सके। तो जब इन तमाम चैलेंजेस को हमने अबूर करना शुरू कर दिया, एक तनकीद ये आती थी गली मोहल्लों के हवाले से और लोग ये कहते थे कि शायद गली मोहल्लों के लिए आपका इक्विपमेंट जो है, जो मशीनरी है, शायद नाकाफी है। तो हमारे बोर्ड ने, स्टीयरिंग कमेटी ने यह फैसला किया कि हम मशीनरी में इजाफा करें, इक्विपमेंट में इजाफा करें ताकि जहां सड़कों को, बड़ी शाहराहों को आपने बेहतर किया है, उसके साथ साथ ये जो गली मोहल्ले के अंदर वेस्ट कलेक्शन है, इस निज़ाम को बेहतर किया जा सके। और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि आज जिला कोरंगी के लिए ये जो मिनी टिपर्स हैं उसमें 30 नए मिनी टिपर्स का इजाफा किया जा रहा है ताकि सॉलिड वेस्ट का अमला, हमारा स्टाफ इन मिनी टिपर्स के जरिए जो गली मोहल्लों के अंदर या छोटे सनती मराकज हैं जहां पर बड़ी गाड़ियां नहीं जा पाती, वहां पर ये मिनी टिपर्स जा पाए और मिनी टिपर्स जाके वो कचरा ज्यादा बेहतर तरीके से कलेक्ट कर पाए। इसके साथ साथ 6 बड़े कंपैक्टर जो मेरे दाईं जानिब आपको नजर आ रहे हैं उनको भी ऐड किया गया है कि ये कचरा जो आप कलेक्ट करते हैं उसको फिर इन कॉम्पैक्टर्स के जरिए इकट्ठा करके, इनको कॉम्पैक्ट करके फिर जीटीएस की तरफ लेके जाया जाता है ताकि जीटीएस से फिर आप इवेंचुअली लैंडफिल साइट की तरफ ले जाया इनको जा सके। ये सारा काम हमारी इंतजामिया, हमारे इदारे, हमारे नुमाइंदे आवाम की खिदमत के लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए कर रहे हैं और हमारा टारगेट ये है कि इंशाअल्लाह बेहतर हिकमत अमली से, बेहतर कोऑपरेशन से, बेहतर कारकर्दगी से आप ये जो कचरे के मसाइल है शहर के, उसके अंदर बेहतरी ला सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ निज़ाम में बेहतरी आई है लेकिन आइडियल निज़ाम नहीं हुआ। हमारा टारगेट है कि हम आइडियल निज़ाम स्टैब्लिश करके दें
اور انشاءاللہ جب تک وہ نظام اسٹیبلش نہیں ہوتا، چاہے میئر ہو، ڈپٹی میئر ہو، ایم ڈی سالڈ ویسٹ ہو، ہم تمام لوگ، بلکہ میں اپنی تمام جو ٹاؤن کے چیئرمین صاحبان ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ ڈیلی بیسس پر جو سالڈ ویسٹ کا ہمارا عملہ ہے ان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے، ان کی کوآپریشن ہوتی ہے، وہ ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو سیاسی تشنگی ہے، جو سیاسی تنقید ہے، اس چکر میں چونکہ وہ کریڈٹ کسی اور کو نہیں دینا چاہتے، وہ تنقید کرتے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس تنقید کی سیاست کو ختم کیا جائے، تعمیر اور ترقی کی سیاست کے اوپر فوکس کیا جائے۔ ہم یہ تمام چیزیں کرنے کو تیار ہیں، اور میں پر امید ہوں کہ ہمارے جو باقی اپوزیشن کے دوست جو اس وقت ٹاؤن کے چیئرمین صاحبان ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے، تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے کراچی کی عوام کی ہم خدمت کر سکیں، اور جو ہمارا منشور ہے ہم اس پر عمل درآمد کریں، جو ان کا منشور ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ لیکن کسی کے منشور میں کچرا ڈالنا شامل نہیں ہے، کچرا اٹھانا شامل ہے۔ میں جگہ جگہ دیکھتا ہوں یہ لوگ بل بورڈ لگا دیتے ہیں، بینر لگا دیتے ہیں، پوسٹر لگا دیتے ہیں، یہ بھی تو ایک کچرا ہے نا، کیونکہ جب ایونٹ کے 2 یا 3 دن بعد وہ کچرا کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، نکالتا کوئی بھی نہیں ہے، پھر یہ سالڈ ویسٹ والوں کو جا کے کے ایم سی والوں کو کھمبوں سے صفائی کرنا پڑتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں ہم اس طرح کی روش کو ترک کریں، مل کر کام کریں، تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ مؤثر طریقے سے شہر کراچی کی خدمت کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو مبارک ہو کہ شارع بھٹو، شارع شہید ذوالفقار علی بھٹو، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے منشور کے مطابق جو وعدہ اہل کراچی کے ساتھ کیا تھا، وہ وعدہ کاغذ پر نہیں تھا، وہ وعدہ عملی طور پر ہم نے کر کے دکھایا، اور الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کہ 9.1 کلومیٹر کا 6 لین کا ٹریک قیوم آباد سے شاہ فیصل کالونی، یعنی کہ ایک کونے پہ قیوم آباد جو کہ ساؤتھ کورنگی اور ایسٹ کا جنکشن ہے، اور دوسری سائڈ شاہ فیصل کالونی جو کہ ڈسٹرکٹ کورنگی میں آتا ہے، جہاں سے آپ اس سڑک سے ہوتے ہوئے شمع سنیما والی سٹار گیٹ پر ایئرپورٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا، اور پبلک کے لیے الحمدللہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہفتے کے روز اس کا افتتاح کیا۔ لوگ، جو شخص اس سڑک سے گزر رہا ہے، اس شارع سے گزر رہا ہے، وہ تعریف کر رہا ہے، وہ اپریشیٹ کر رہا ہے کہ شہر کراچی کے ٹریفک کنجیشن کے لیے حل کرنے کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہماری سیاسی جماعت نے اپنی حکومت کے ذریعے کنسیو کیا، اور اس کو عمل کر کے دکھایا ہم نے۔ انشاءاللہ وہ حصہ جو قائد آباد تک جاتا ہے، وہ قائد آباد والا حصہ 31 مارچ 2025 تک، یعنی کہ آئندہ 2.5 ماہ میں ہم لوگ مکمل کریں گے۔ اور جو اس کا تیسرا حصہ ہے جو قائد آباد سے انشاءاللہ کاٹھور جائے گا، اس تیسرے حصے کو انشاءاللہ 31 دسمبر 2025 تک مکمل کیا جائے گا، تاکہ آپ کے ٹریفک کنجیشن کے مسائل بآسانی حل ہو سکے، اور جو لوگ شہر سے باہر جاتے ہیں ان کا 1 گھنٹہ کم از کم بچے گا، اور اس کے اوپر عام گاڑیاں بھی چل پائیں گی، اس کے اوپر ہیوی ٹریفک بھی چلے گی۔ تو آئے دن یہ جو ہم شہر کے اندر ہیوی ٹریفک کی وجہ سے رات کے وقت اسپیشلی ٹریفک کنجیشن دیکھتے تھے، اور بالخصوص کورنگی روڈ کے اوپر سب سے زیادہ ٹریفک کنجیشن ہوتی تھی، الحمدللہ اس انٹروینشن کے بعد اس ٹریفک کنجیشن میں سگنیفیکنٹ کمی آئے گی، اور اس کی وجہ سے شارع فیصل کی ٹریفک کنجیشن میں یا شارع پاکستان کی ٹریفک کنجیشن میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی۔ تو اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے، بسوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے لیے معیاری سفری سہولیات میسر ہوں۔ سالڈ ویسٹ کا ادارہ ویسٹ ٹو انرجی کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں جو 3 ہم نے ایل او آئی ایشو کیے تھے، ان میں سے انشاءاللہ 3 میں سے 2 کے بارے میں ہم بڑے پر امید ہیں کہ جون تک انشاءاللہ اس کا آن گراؤنڈ آپریشن سٹارٹ ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا جو گراؤنڈ ورک ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا، اور پھر 2 سال کے اندر کراچی شہر پاکستان کا پہلا انشاءاللہ شہر بنے گا جہاں پر کچرے سے بجلی، گیس یا آر ڈی ایف، یہ 3 چیزوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرف ہم جائیں گے۔ ایم ڈی صاحب کو میں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ پرائیورٹی ہماری، بیکاز ہم چاہتے ہیں سالڈ ویسٹ ادارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو، جب یہ آمدنی کما پائے گا تو زیادہ بہتر طریقے سے اپنی جو ہے پرفارمنس وہ کر پائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ،
कराची शहर के अंदर मैं अपनी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब का, मुराद अली शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ, उस वक्त के वजीर बल्दियात नासिर शाह साहब का, और मौजूदा वजीर बल्दियात शहीद गनी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी मदद की कि शहर के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाने के लिए हमें पैसे मिले और उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया। और इंशाल्लाह टारगेट हमारा ये है, साल 2025 में 31 दिसंबर से पहले पहले शहर के अंदर 6 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन हम लोग आपको बना के देंगे ताकि रिसाइकलिंग वगैरह बआसानी हो सके। और लैंडफिल साइट उसके ऊपर भी काम स्टार्ट किया जा चुका है। प्रॉपर मैकेनिकल लैंडफिल साइट इंशाल्लाह वो हम बनाने जा रहे हैं ताकि ये जो कचरे की कलेक्शन का निज़ाम को मजीद शफाफ और मजीद मौसर बनाया जा सके। तो ये वो तमाम कारकर्दगी है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वसाइल को इस्तेमाल करें ताकि लोगों की मजीद बेहतर तरीके से खिदमत की जा सके। अगर गलती करते हैं तो उससे माजरत खाएं, तनकीद करें, लेकिन तनकीद करें तशी के लिए, बेहतरी के लिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। मैं तमाम लोगों को, तमाम अपोजिशन के दोस्तों को भी गुजारिश करूंगा, आइए हमारे साथ बैठिए, मिलकर काम कीजिए ताकि अपने शहर कायद को, अपने शहर कराची को हम बेहतर बना सकें। इस उम्मीद के साथ कि हमारा शहर कराची बेहतर होगा, हमारा सूबा सिंध बेहतर होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि आपने जिस तरह अपनी तमाम तर डेवलपमेंट के हवाले से तमाम तर नहीं बताई मैंने, अभी तो थोड़ी सी बताई है। यानी एक साल कारकर्दगी, एक साल भी नहीं बताई, अभी तो मैं बताऊंगा तो फिर बड़ा टाइम लग जाएगा। यानी उसमें से कुछ हिस्सा आपने बताया 2 से 3%। लेकिन अगर हम देखें तो शाजिया मरी साहिबा का एक बार फिर स्टेटमेंट आया, उन्होंने एहसन इकबाल साहब पर पानी के मसले को लेकर सख्त तनकीद की है कि ये एक ऐसा मसला है जिस पर जंगें हो जाती है। और एहसन इकबाल साहब ने भी रात को कहा कि हमारा इस तरह कोई इरादा नहीं है। सिंध में जो कॉन्फ्रेंस जमाते हैं वो भी इसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नून लीग मेरे ख्याल से इतना हैवी नहीं ले रही, जिसकी वजह से जो है वो आपके मुसलसल जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसको सीरियस नहीं लिया जा रहा? आपको बिलावल साहब के तर्जुमान की है, तो इस तरह इरादा है कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो, चेयरमैन को भी मामला बैठ के हल हो सके? देखिए, मुलाकातें तो होती रहती हैं, मुलाकातों का मकसद ये होना चाहिए कि मसाइल हल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर शाजिया मरी साहिबा ये कहती हैं कि पानी की वजह से जंगें हो जाती हैं, बात दुरुस्त है, तारीखी एतबार से आप देख सकते हैं। कोई सियासी जमात, कोई हुकूमत नहीं चाहती कि मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी हो। कोई सियासी जमात ये नहीं चाहेगी किसी एक की खातिर दूसरे के इशूज को नजरअंदाज किया जाए। हम ये चाहते हैं और हम बार बार ये कहते हैं, और बिलावल साहब के अगर आप स्टेटमेंट सुने तो वो ये कहते हैं हम यकतरफा हिकमत अमली के खिलाफ हैं। हम समझते हैं कि काम वो हो जब आप कंसेंसस बिल्ड कर सके, तमाम लोगों को अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो ज्यादा मौसर तरीके से काम हो पाएगा। और इसीलिए 10 फरवरी 2024 को मौजूदा वफाकी हुकूमत की फॉर्मेशन के लिए एक मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नवाज का। उस मुआहिदे के अंदर लिखा गया था कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है उसको दोनों सियासी जमातें मिलकर बैठकर बनाएंगी। जो आपके एसडीजीज का डेवलपमेंट का काम है वो दोनों सियासी जमातें मिलकर बैठकर बनाएंगी। उसके अंदर ये तय हुआ था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कि आइन कहता है कि हर 90 रोज में मिनिमम एक इजलास होना है ताकि सूबे और वफाक आपस में मिलकर काम कर सके, तो उसके ऊपर बात की जा सकेगी। मैं खुद बहैसियत मेयर कराची कई बार ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि वफाक को जो कराची के इशूज हैं उसको हल करने के लिए हमारी मदद करने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बना के आप कराची शहर के जो तरक्याती मंसूबे हैं ना उसको मौसर तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसकी वाज़ेह मिसाल आपको एम जिना रोड पर वो कॉमन कॉरिडोर नजर आता है जो आज भी खुदा हुआ है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट कराची की इंतजामिया ने नहीं दिया था, वो इस्लामाबाद में बैठे हुए अफसर ने दे दिया और किसी ने उसकी मालकी नहीं की। आज जब आप उससे गुजरते हैं और आपको उसके अंदर मसाइल नजर आते हैं तो आप वजीर आजम को या वजीर मनसूबा बंदी को बुरा भला नहीं कहते, आप मेयर डिप्टी मेयर को या वहां का जो टाउन चेयरमैन है उसको बुरा भला कहते हैं या सिंध हुकूमत को बुरा भला कहते हैं। तो मैं बार बार वफाकी हुकूमत से ये कहता हूँ कि हमें मिलकर काम करने की जरूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है ताकि ज्यादा मौसर तरीके से ये काम किया जा सके। मलिर एक्सप्रेस वे हमने बनाया, हेवी ट्रैफिक चला रहे हैं, शहर को फायदा होगा। ये लियारी एक्सप्रेस वे 25 साल में बना था और आज भी उस पर अगर आप ट्रैफिक देखेंगे तो इतनी बड़ी ट्रैफिक नहीं है। क्योंकि आपने उसको मखसूस गाड़ियों के लिए रखा हुआ है। शहर का मसला मखसूस गाड़ियां नहीं है,
یہ ہیوی ٹریفک کو اگر اس کے اوپر الاؤ کر دیا جاتا ہے تو شہر کا بھلا ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی وفاقی حکومت وہ کام پر راضی نہیں ہو رہی۔ ناردرن بائی پاس جو کہ پورٹ سے ایک اچھی آرٹری ہے جو کہ M9 کو کنیکٹ کر سکتی ہے، اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا۔ اگر وہ بنا دیا جائے تو یہ سارا ہیوی ٹریفک جو میرے شہر کے بیچ سے آپ کے شہر کے بیچ میں سے آتا ہے، بلکہ آپ تو موری پور روڈ سے آئے دن گزر کرتے ہو، آپ تو خود اس تکلیف سے گزرتے ہو، اس تکلیف سے ہم شہری بچ جائیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے بیان بازی ہو، بہتر چیز یہی ہے کہ عملی طور پر ہم ساتھ بیٹھیں اور یک طرفہ فیصلوں کو ترک کر کے مل کر ایسے فیصلے کریں جس کا فائدہ اس شہر کو، کیونکہ اس شہر کا فائدہ اس صوبے کا فائدہ ہے اور اس پاکستان کا فائدہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں پاکستان کی معاشی شہر کراچی شہر ہے، 2 پورٹس کراچی شہر میں موجود ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں جو مالکی وفاقی حکومت کو اور وفاقی جو ادارے کراچی میں بیٹھے، جس کے اندر چاہے وہ پورٹ قاسم ہو، چاہے وہ KPT ہو، چاہے سول ایویشن اتھارٹی ہو، ریلویز ہوں، میں سمجھتا ہوں ان کو شہر کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے عوام کے مسائل ہم حل کر سکیں۔ آپ یہ سہولیات کو دے رہے ہیں، بہت اچھی سہولیات ہیں، لیکن جو شاپر ویٹ ہے ان کے حوالے سے KMC کیا اقدامات کرے جو مین سبب بنتا ہے کچرے کا اور سیوریج میں جو رکاوٹ ہے وہ شاپر کو اس کے لیے؟ میں ذوالفقار آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے اور میں اس کے اندر اپنی ہاتھ کھڑے کرتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے میں نے جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا کاؤنسل کی قرارداد منظور کرائی کہ تھیلیوں پہ ایبسلوٹ بین ہونا چاہیے۔ میرے اوپر معاشی پریشر ایگزرٹ کیا گیا، میرے اوپر سیاسی پریشر ایگزرٹ کیا گیا، ہم پیچھے نہیں ہٹے اور ہم نے اس بین کو انفورس کرنے کی کوشش کی۔ وہ جو تھیلی مافیا ہے وہ عدالت گئی اور عدالت سے انہوں نے ہمارے فیصلے کو قلعدم کرایا۔ عدالت نے اس گراؤنڈ پہ اس فیصلے کو قلعدم کیا کہ صوبائی قانون کہتا ہے کچھ اور کراچی کا جو کاؤنسل کی قرارداد ہے وہ کچھ اور کہتی ہے۔ تو اس ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ سندھ ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو قلعدم ہمارے کر دیا، جس کی وجہ سے آج آپ کو مسئلہ نظر آتا ہے۔ 3 سال ہو گئے، میں سندھ حکومت سے میں نے رجوع کیا ہے، کوشش کر رہا ہوں، چیف سیکرٹری صاحب کو میں نے گزارش کی ہے، وزیر قانون صاحب کو بھی میں نے اس بات پہ راضی کیا ہے کہ وہ جو ریگولیشن ہے 2014 کی سندھ کی صوبے کی، اس کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس مسئلے کو ہم قانونی اعتبار سے حل کر سکیں۔ لیکن جہاں حکومت اپنی حکمت عملی سے اس کو ایڈریس کر رہی ہے، میں آپ جیسے صحافی دوستوں سے، میڈیا کے چینل کے توسط سے اس ایشو کو ریز کرنا چاہوں گا کہ کیوں نہ ہم شہریوں کو تلقین کریں۔ تھیلی کوئی زبردستی تو آپ کو نہیں دیتا نا، میں تھیلی مانگتا ہوں، میں تھیلی استعمال کرتا ہوں، تو میں بحیثیت ذمہ دار شہری ہے، صفائی نصف ایمان کا کانسیپٹ ہے میرے دل میں، تو اگر اس نظریے سے میں خود تھیلیوں کے استعمال کو بھی ترک کروں تو حکومت کو اس کام کو کرنے میں زیادہ مؤثر طریقے سے کر پائے گی۔ آپ یقین جانیں آپ کے نالے اور آپ کا سیوریج کا نظام اگر چوک ہوتا ہے تو ان تھیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک دن میں چاہوں گا آپ میڈیا کے دوست میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنی پمپنگ سٹیشن لے کر چلوں گا، آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ تھیلیوں نے کس طریقے سے نظام کو درم برم کیا ہوا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے جلد از جلد ان ریگولیشنز کو امینڈ کرے، اور مجھے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگلا جو کیبنٹ کا اجلاس ہے انشاءاللہ اس کے اندر اس کو اپروو کر دیا جائے گا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی حکومت اپنی حکمت عملی میں کامیاب نہیں ہو سکتی اگر شہری اس کی مدد نہ کریں، اگر شہریوں کو آپ یہ ایڈوائز کریں، یہ تلقین کریں، ان کو کنونس کریں، ان کو قائل کریں کہ یہ 5-10 منٹ کا تھیلی کا استعمال جو ہے نا آپ کے نظام کو درم برم کر دیتا ہے۔ اگر وہ ترک کر دیں گے اور تھیلی کی جگہ پیپر بیگ یا کپڑے کا بیگ استعمال کرنا شروع کر دیں گے، یا جیسے آج سے 20-25 سال پہلے ٹوکریاں چلتی تھیں، اگر وہ کرنا شروع کر جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر طریقے سے اس شہر کی خدمت کرنے میں ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ریڈ لائن منصوبے کی وجہ سے یونیورسٹی روڈ پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، لیکن یقین جانیں کوئی حکومت جان بوجھ سے نہیں چاہتی کہ مشکلات ہوں۔ کچھ تکنیکی مسائل تھے جس کی وجہ سے یہ مسائل ایگریویٹ ہوئے ہیں۔ منسٹر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن صاحب بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہے ہیں، اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی اس معاملے کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو ابھی تک کی ٹائم لائن ہے جو مجھے بتایا گیا، پچھلے دنوں جو بورڈ میٹنگ ہوئی تھی میں خود گیا تھا اس کے اندر معلومات لینے کے لیے، 2 سال لگیں گے اس منصوبے کو مکمل ہونے میں،
اور وزیر ٹرانسپورٹ نے یہ بڑی سخت واضح ہدایات دی ہیں کہ اس کے اندر کوئی لاپرواہی یا کوئی سلو پیس ڈیولپمنٹ کا نہیں ہونا چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس منصوبے کو جو تکلیف ہو گئی ہے لیکن موونگ فارورڈ جو یہ ٹائم لائن ہے 2 سال کی اس کو میٹ کیا جائے تاکہ یونیورسٹی روڈ کی جلدی بحالی کر دی جائے اور لوگوں کو جو فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی نیت تھی ہماری حکومت کی اس فیسلٹی کو پرووائڈ کرنے میں ہم سب کامیاب ہو سکے. ہم مکمل طور پر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو اس حوالے سے بیک کرنا چاہتے ہیں, سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جلد از جلد یہ کام مکمل ہو. مرتضیٰ بھائی یہ بتائیے گا, آپ کے اوپر شہر کے وسائل پر قابض ہونے کے الزامات تو لگتے رہتے ہیں, لیکن اب جماعت اسلامی یہ بھی الزام لگائے گی آپ نے ان کی پریس کانفرنس کے وقت پر قبضہ جما لیا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شہر میں ایک مرتبہ پھر سے ہمیں مختلف سیاسی جھنڈے جو ہے شاہراہوں پر نظر آتے ہیں, تو اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ میں معذرت چاہتا ہوں جماعت اسلامی کے دوستوں سے کہ میں نے ان کا الاٹڈ ٹائم جو شاید اوپر سے لکھوا کے آئے تھے 11 بجے کا تنقیدی ٹائم, اس تنقیدی ٹائم کو تعمیراتی کام میں یا تعمیراتی ٹائم میں کنورٹ کر لیا. میں معذرت چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ ان کا ٹائم میں نے لے لیا. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ 11-10 بجے کرنا شروع کر دیں یا 12 بجے کرنا شروع کر دیں, because بعض تو وہ نہیں آئیں گے. فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں, ویسے وہ اس وقت ان کو اچھا ٹائم مل جائے گا. جو دوسری بات آپ نے کی, میں تو اپنی پریس کانفرنس کے ابتدا میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو جھنڈے لگائے جاتے ہیں, پینافلیکس لگائے جاتے ہیں, ایک شخص سے اتنی محبت تو نہیں ہونی چاہیے نا یار. وہ لاہور میں لگا لیں, جب لاہور میں منتقل ہو گئے وہ شاید نا, لاہور میں رہتے ہیں آپ نعیم الرحمان صاحب, تو لاہور کے اندر پینافلیکس لگا لیں تو اچھا ہوگا. باقی ہم نے کراچی کے اندر ڈیجیٹل بورڈز لگا دیے ہیں. تو میں تو سیاسی جماعتوں کو چاہتا ہوں کہ وہ اگر شہر کی خدمت کرنا چاہیں تو بہتر یہی ہے کہ جو بھی ان کو اپنی تصویر چلانی ہے ان ڈیجیٹل بورڈز پہ چلائیں تاکہ کم از کم ہمیں اس کو ہٹانے کا خرچہ نہ ہو. ابھی تو بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جھنڈا یا اپنا بینر لگاتے ہیں, اس کی کاسٹ ہے, لگا کے وہ چلے جاتے ہیں, ہٹانا ہمیں پڑتا ہے, ہمیں اس کی کاسٹ ادا کرنی پڑتی ہے. یہ وال چاکنگ ہو رہی ہے نا شہر کے اندر, لوگ وال چاکنگ کر کے چلے جاتے ہیں, اس کو ہٹانے کی کاسٹ ہے ہماری. ابھی بھی میں ایم جنا روڈ پہ ایک جگہ پہ وال چاکنگ کو ہٹوا رہا ہوں, عدالت کے باہر وال چاکنگ کر کے چلے گئے لوگ, رائٹ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ صفائی نصف ایمان جو ہے نا, اس مطلب کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس مطلب پر چلتے ہوئے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کی عادتوں کو ترک کریں. کبھی نہ کبھی تو شہر کو ٹھیک ہونا ہے, تو کیوں نہ آج ہم فیصلہ کریں کہ شہر کراچی کو ہم ٹھیک کریں گے. آپ اپنی حدود میں رہتے ہوئے ٹھیک کریں, میں اپنی حدود میں رہتے ہوئے ٹھیک کروں گا. فائدہ جو ہے وہ ہمارے کراچی والوں کا ہوگا, ہمارے شہریوں کا ہوگا. یہ بتائیے گا کہ دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں آپ سے تصویر کرتی ہیں اور آپ اپنے طرز عمل اپنے کام کو دیکھ رہے ہیں, آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ میرے گناہ دھل رہے ہیں یار, وہ تنقید کرتے رہے, تہمتیں لگاتے رہے, میرے گناہ دھلتے رہیں گے, میرا تو فائدہ ہو رہا ہے. عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ کہیں کوئی شکایت آ رہی ہے, آپ اس کو فوری حل بھی کر رہے ہیں. اس طرح واٹر آپریشن سے آپ نے رات میں وزٹ کیا, تو آپ کا کام بتا رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ میں دیکھیں, میں لوگوں کو برا لگتا ہے کبھی کبھار جب میں تھوڑی سی سخت بات کر دیتا ہوں, لیکن حقیقت پسند ہونا چاہیے. میں بحیثیت میئر کبھی نہیں چاہوں گا کہ کسی شہری کو تکلیف ہو, یہ ڈپٹی میئر کے طور پر نہیں چاہیں گے, کوئی یو سی کا چیئرمین نہیں چاہے گا. تو ان چیزوں کے اوپر سیاسی بیان بازی کو ختم کرے, ریلیف دیں. ہر یو سی کے پیسے کو 5 لاکھ سے بڑھا کے 12 لاکھ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ خود اپنے وسائل کو استعمال کر کے اپنی یو سی کے اندر انفراسٹرکچر کو ٹھیک کر سکے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اگر گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, کوئی چوری کر کے چلا گیا اس کو, تو اس کو لگانے کے لیے کیا میئر ڈپٹی میئر کو خود جانا پڑے گا؟ یہ ان کا کام تھا, چلے انہوں نے نہیں کیا. اب ہم نے وہ ہیلپ لائن ایشو کر دی ہے, 1334 نمبر ہے 1334, اور میں خود مانیٹر کر رہا ہوں اس کو 24 گھنٹے. دن کے مختلف اوقات کے اوپر خود کال کر کے چیک کرتا ہوں, یا کسی سے کال کرواتا ہوں کہ آیا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے یا جینوئن چیز ہے, اور ابھی تک مجھے جینوئننس نظر آتی ہے. میں نے اسی لیے رات کو خود گیا چیک کرنے کے لیے کیا دفتر میں لوگ موجود ہیں نہیں موجود, اور یقین جانے حلفیہ کہتا ہوں بغیر بتائے گیا تھا. میرے ساتھ نہ ایم ڈی صاحب تھے, نہ کوئی اور عملہ تھا, نہ اس ہیلپ لائن کی ٹیم تھی. وہی پریشان ہوئے مجھے دیکھ کے, لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ وہ ٹیم وہاں پر موجود تھی, وہ کام کری تھی. میں نے شاباشی دی ان کو کہ اسی طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے.
اور پچھلے 5 دنوں میں تقریباً ہمیں کتنی واسف ایگزیکٹ کمپلین آئی ہے؟ 800 کمپلینز آئی ہیں 1334 کے اوپر، جن میں سے ہم نے کتنی کمپلینز ایڈریس کی ہیں؟ 600 سے زیادہ کمپلینز کو ہم ایڈریس کر چکے ہیں. اور میں نے واٹر بورڈ کے حکام کو یہ کہا ہے کہ جو کمپلینز آپ ایڈریس کر رہے ہیں ان کو اپنی ویب سائٹ پر ڈالیں تاکہ ایک عام آدمی کو کانفیڈنس آ سکے کہ ہاں یار جو میں کمپلین کر رہا ہوں اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے یہ سالڈ ویسٹ ہے نا، تو سالڈ ویسٹ کے اندر آپ کو میئر کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایم ڈی کو. 1228 ہیلپ لائن نمبر سالڈ ویسٹ کا ہم نے ایشو کیا ہوا ہے. کسی کا کوئی مسئلہ ہے کچرے کے حوالے سے وہ کال کرے، ان کی ٹیم آئے گی، مدد کر کے جائے گی. تو ہم اس طرح نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. غلطیاں ہم سب کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم بہتری کرنے کی کوشش نہیں کریں. تو میں اپنے مخالفین کو بھی یہ کہوں گا کہ باقی آپ کی مرضی، آپ تنقید کرنا چاہیں کرتے رہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ساتھ بیٹھیں، کام کریں، اچھی چیزیں کریں. شہر ہمارا ہے، ہم سب کا شہر ہے. مل کر اگر ہم کام کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے اس شہر کی عوام کی انشاءاللہ العزیز خدمت کی جا سکے گی. بہت شکریہ پاکستان.